اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب پر جب ہم آیت 48 کو پہنچے تھے تو وہاں جو ہم نے اینڈ کیا، ہم نے دائی کی بات کی کہ اللہ کی طرف بلانا یہ حق ہے اللہ کی کتاب کا، کیونکہ ہم سب اگر دائی بننا چاہتے ہیں اور فرض ہے ہم سب پر دعوت دینے کا کام، لیکن دعوت دینے کا کام ہم کو بالکل پیورٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب سے دینا پڑے گا، نہ کہ ہمارے پاس کوئی اور کتاب ہو، بے شک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن حوالہ تو ہم نے اللہ کی کتاب سے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر دینا ہے۔ تو اس پر جو اللہ نے فرمایا کہ مومنین کو خوشخبری دے دو۔ اب مومن وہی ہوگا جو اللہ کے اصول کے مطابق دعوت کا کام کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی جو عادتیں ہیں، ہم سب کا طریقہ کار ہے، اس کو اللہ کے حساب کے مطابق ہو، ہم بھی اللہ کے حساب کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق دعوت کا کام بالکل کامیابی کے ساتھ طے کرتے ہوئے جائیں، اللہ ہمیں قبول کر لے۔ اور اس پر اینڈ تھا کہ کفا باللہ وکیلا، کہ اللہ ہی ہمارے وکیل ہیں، اللہ ہی ہمارے کیس کو ہینڈل کریں گے، اور اللہ ہمارے دنیا میں ہی ہماری برائیوں کو ہم سے دور کرے اور بہترین طریقہ اور بہترین زندگی نصیب فرمائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ احزاب کی ہر آیت کو اگر ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں تو ایک لائف ٹائم کے لیے ہمارے پاس ایک اچیومنٹ آ جائے گی کہ اللہ کی کتاب کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ الحمدللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ تو آج کی بھی آیت بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سمجھنے والی ہے، غور کیجئے گا۔ آیت 49 سورہ احزاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، پروردگار آپ کو قانون بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، قانون یہ ہے اللہ کی کتاب کا کہ اذا نکحتم، جب تم نکاح کرو مومنات سے، کیونکہ مومنات سے ہی نکاح ہو سکتا ہے، شرک سے تو مشرک سے تو نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک ایک لفظ کو غور کیجئے کہ جب تم نکاح کرو مومنات سے، ثم طلقتموہن، پھر تم جب طلاق دو ان عورتوں کو، من قبل، اس سے قبل، ان تمسوہن، یہ کہ تم نے چھوا ہو ان عورتوں کو۔ پتہ یہ چلا کہ جو میں اور آپ، کم از کم ہمارے یہاں تو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا طلاق نام پر بھی۔ ماں طلاق نہیں بولتے ہیں، بیٹا طلاق کا لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتے ہیں، ایسے سب پاگل ہو جاتے تھے۔ جیسے سور، قرآن میں ترجمہ لکھا ہوا ہے اردو میں، سور کہا، سور تو منہ سے بولنا یعنی گالی نہیں، گالی تو بکنا ویسے ہی بری بات ہے کہ کسی انسان کو آپ یہ لفظ لیں، لیکن ہم ایک بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ خنزیر کو ہم سور بول رہے ہوتے ہیں۔ کہا نہیں، سور کو منہ سے بھی مت بولو، وضو ٹوٹ جائے گا، منوسیت ہے، یہ لفظ بھی لینا گناہ ہے۔ جبکہ ترجمے میں اردو میں بھی سور لکھا ہے تو ہمیں ایکچولی اس کی شدت پتہ چلتی ہے، اس بات کی نوعیت کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں یہ بیکار گھبرا رہے ہیں، یہ بیکار ہمیں غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح میں جب چھوٹی تھی اور ہم لوگوں نے جہاں آنکھیں کھولیں تو وہاں طلاق کی تو بات ہی مت کرو، عورت کا تو جنازہ ہی مرد کے کندھے پہ جانا چاہیے، یعنی جس جگہ وہ نکاح کرے گی وہاں سے ہی اس کا جنازہ نکلنا چاہیے، یہ کانسیپٹ دیا گیا۔ اور واقعی نبھا کر بیٹھو تو بات بہت اچھی بات ہے، ایک ہی شوہر سے، ایک ہی بیوی سے، انسان کی ساری زندگی ایک ہی شوہر اور ایک ہی بیوی رہے، اٹس آئیڈیل، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن قرآن نے جو قانون دیے ہیں تو اس کو دیکھو، تحمل سے کام لو، سکون سے کام لو، کہ یہاں تو یہ کیس بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا کیس ہے کہ نکاح ہو گیا ہے، تو اب نکاح کے فنڈامنٹل کو دیکھو کہ نکاح کی جو انیشیٹ یا جو ابتدا رضامندی سے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب رضامندی سے کوئی نکاح ہوا ہے۔ یہاں یہ بات تو ہے نہیں کہ ماں باپ نے پکڑ کر نکاح کرا دیا ہے اور وہ لڑکی کو نہیں پسند یا لڑکے کو نہیں پسند، یہ یہاں پر ڈیبیٹ نہیں ہوگی،
بلکہ یہاں تو یہ ڈیبیٹ ہوگی کہ ایمان والوں کے درمیان ایک نکاح ہوا، رضامندی سے ہوا، لڑکے کے لڑکی کے خاندان کی رضامندی سے ہوا، لیکن کوئی ایسی نوعیت آ گئی کہ بغیر چھوئے یعنی رخصتی سے پہلے طلاق دینی پڑ گئی، تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ پتہ چل گیا، کچھ ان کی طرف سے خیانت کا ڈر لگ گیا، کوئی فیملی بہت کرپٹ ہے، کوئی اور پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی کچھ ہے، ایون میں تو کہتی ہوں ماں باپ کی طرف سے پتہ چل جائے کہ بہت ہی جھوٹے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، بےہودہ بے حیا لوگ ہیں، گندے کاروبار میں ملوث ہیں، ان کے بچے بھی حرام کھاتے ہیں، آپ کو کسی بھی طرح سوچنا ہے کہ بھئی نکاح تو ہوا تھا آپس کی رضامندی سے، لیکن اب رخصتی سے پہلے چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو قرآن نے اس کو بہت ہی گھٹیا نہیں کہا، قرآن نے اس کو بہت کوئی گناہ کی بات نہیں کہی، کہا ایسا بھی اگر کوئی سچویشن ہو جائے، بہت نارملی ڈسکس ہوا ہے، یہ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ بہت نارملی ڈسکس ہوا ہے یہ کیس، کوئی اس کی تمہید نہیں باندھی گئی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ مجھے ایکچولی آپ کو بتانا تھا کہ ایسی نوعیت ہو جائے تو طلاق دینے میں جو ہم اور آپ واویلا مچاتے ہیں کہ بچی پہ داغ لگ جائے گا، بچے پہ دھبا لگ جائے گا، طلاق تو بہت بڑی چیز ہے اور اللہ بلا فلاں، کچھ نہیں ہے، سکون میں رہو، سکون میں رہو، تمہارے بچے جو منگنی میں بے حیائی کرتے ہیں تو تمہیں قبول ہے، تو جی نکاح ہوا ہے، کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی اور تم نے نکاح پڑھ لیا تھا اور تمہیں اب طلاق دینی پڑ رہی ہے تو فما لکم علیہن، نہیں ہے تم مردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، من عدت کے معاملے میں ان کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جس کے پاس تعلیم کم ہوتی ہے وہ اس نتیجے کو پہنچتا ہے، جس کے پاس قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کم ہوگی وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہاں جی میں نے بھی سورہ احزاب پڑھی، ہاں جی آیت نمبر 49 میں میں نے بھی پڑھا کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو عدت نہیں ہے، یعنی یہ گھوم پھر سکتی ہے، شادی میں جا سکتی ہے، نئے کپڑے پہن سکتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عدت اس کو کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھنا پڑے گا، کسی شادی میں نہیں جانا، کوئی نئے کپڑے نہیں پہننے، کئی لوگ تو آسمان کے نیچے بھی نہیں جاتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں بھی نہیں جاتے ہیں، یہ خود تو شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو ان کی آمدنیاں آتی ہیں ادھر ادھر سے، یہ سب کے بارے میں تو سوچتے ہیں نہیں کہ کن کو کمانے نکلنا ہے، کن کی ضروریات ہے، کتنی چھوٹی عمر کی بچی ہے، کتنی کی تعلیم ادھوری ہے، کتنی ڈاکٹر اب بننے والی ہیں، کتنے کے لاسٹ ایئر چل رہے ہیں، کتنے کچھ انہوں نے اپنے لیے کرنا ہے، باہر نکلنا ہے، کیوں اللہ رسول پہ جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کوئی عدت والی عورت کو گھر میں بیٹھنے کا نہیں کہا، آپ نے سورہ احزاب میں پڑھا کہ بے حیائی کے ساتھ نکلنا منع ہے، اور یہاں پر عدت اور کلیئر ہو گئی سمجھنے والوں کے لیے کہ عدت پریگننسی کا کلیئر ہونا، یعنی کہ وہ عورت کے لیے شادی نہ کرنا وہ عدت ہوتی ہے۔ عورت شادی نہیں کرے گی اگر طلاق ہوئی ہے تو 3 مہینے تک نہیں کرے گی یا 3 حیض تک نہیں کرے گی، اور اگر بیوہ ہے تو 4 مہینے 10 دن تک نہیں کرے گی۔ یہ ڈفرنس تھا کہ تم صرف نکاح نہیں کرو گے، تم کسی سے انٹرکورس نہیں کرو گے، تم کسی سے نکاح کر کر جسمانی تعلق نہیں کرو گے، یہ تھی جسٹ عدت۔ ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا پروپیگنڈا بنا دیا، اور ایشینز نے تو بڑھ چڑھ کر ہندوازم میں حصہ لیا۔ ہم ویسے تو ہندوؤں کو بڑا لعن طعن کرتے ہیں، اور ہم نے جو یہ ساری ہندوازم اپنائی اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور ظالم تو اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے یہ ساری باتیں اللہ کے رسول سے لگا دیں۔ میں آپ کو قرآن سے چیلنج کر رہی ہوں، نکال کر بتا دیجئے کہ عدت کے دنوں میں
ایک تو طلاق لے لیتی ہیں تو عدت کے دنوں میں شوہر سے پردہ کرتی ہیں، اور ویسے کسی سے پردہ نہیں کرتی ہیں، لیکن شوہر سے پردہ کرتی ہیں جس شوہر سے طلاق ہو گئی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی عجب انہونی چیز ہے۔ اور طلاق کے دن، وہ عدت کے دنوں میں جو بیوگی کی عدت ہوتی ہے اس میں سارے نامحرموں سے صرف 4 مہینے 10 دن پردہ نہیں کرتی ہیں، اور بیچاری کو شوہر کی میت پر بھی نقاب پہنا کر بٹھا دیتے ہیں کہ اب یہ تمہارا نامحرم ہے۔ تو اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے پاس جھوٹی روایتیں، ہمارے پاس جھوٹی باتیں، ہمارے پاس عدت کے غلط کانسیپٹ، اور آپ کو اسے دور کرنا ہے، کیونکہ یہ میرا کانسیپٹ ہے، میرا ایمان ہے۔ آسانی دو گے تو آسانی لوگے، کسی پر زندگی آسان کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی آسان کریں گے، چاہے دین کے معاملے میں، چاہے دین کے کسی قانون کے معاملے میں، چاہے دنیاوی معاملات میں۔ اگر ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ اگر ہم اپنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے پارٹنر سے کہیں کہ ہم تو ابھی گھوم کر آ گئے، آگے رستہ بند ہے، یہ گاڑی جانے والوں کو، ان سب کو ذرا اتر کے آپ بتاؤ نا، گائیڈ کرو نا کہ آگے رستہ بند ہے، مت جائیں، سب کو پلٹ کر آنا پڑے گا۔ کہا سب پلٹ کر آئیں گے، ان کو خود ہی عقل آ جائے گی۔ یعنی ہم تو اتنے گندے لوگ ہیں کہ ہم عورتوں کو بھی یہ نہیں کرنے دیتے ہیں، اپنی لونڈی سمجھتے ہیں کہ تم کہاں اتر کر سب کو بتاؤ گی کہ آگے رستہ بند ہے، یہ خود ہی دیکھ لیں گے، یہ خود ہی یو ٹرن کر کر آ جائیں گے۔ یعنی ہم تو اتنا بھی کسی کے لیے مدد نہیں کر سکتے، اور ہم نے تو اللہ کے نام اور رسول کے نام پر جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسپیشلی عدت کے معاملے میں، کہ بیچاری 70 سال کی عورت، ویسے تو ہر مرد کو پتا ہے کہ کم سے کم بھی 50 میں عورتوں کے مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں، یعنی اس سے بھی پہلے بند ہو جاتے ہیں، لیکن چلو 55 بھی لے لو، 55 کے سال بھی لے لو، اگر ایک 55 سال کی عورت بھی بیوہ ہوتی ہے، آپ کو کنفرم ہے کہ اس کے مینسز بند ہو گئے، یا پریگننسی کے کوئی چانسز نہیں ہے، لیکن آپ کے معاشرے میں یہ حال ہوا ہے کہ ایک 65 سال کی عورت بھی بیوہ ہوتی ہے تو بیچاری گھر سے نہیں نکلتی معاشرے کی وجہ سے۔ یہاں تو میں عورتوں کو بھی کہوں گی کہ تم سے بڑا مجرم بھی کوئی نہیں، جو تم نے لوگوں کو ظالم بنایا ہے، نکلو، نکل کر بتاؤ کہ ہم جائز کام کے لیے نکل رہے ہیں۔ اور عدت تو اس کا نام ہے کہ کہیں پیٹ میں بچہ تو نہیں، شادی نہ کرنے کا نام ہے عدت۔ عدت یعنی گنتی کے دن، مدت۔ عدت کا معنی ہوتا ہے مدت، اور مدت کس چیز کی پوری کرنی ہے کہ بس یہ کلیئر کرنا ہے، کنفرم کرنا ہے کہ ہمارے پیٹ میں وہ مرے ہوئے شوہر کا بچہ نہیں، یا طلاق دیے ہوئے شوہر کا بچہ نہیں ہے، دیٹس اٹ۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے بات کنفرم ہو گئی۔ جیسے میں نے سنڈے کی کلاس میں بتایا کہ 2 چیزیں غسلہ ہے، ہاتھ اور منہ، اور 2 چیزیں مسحہ ہے، سر اور پیر۔ تو جب پانی نہیں تھا تو آپ دیکھیں گے کہ غسلہ مسحہ میں بدل گیا اور مسحہ سکپ ہو گیا۔ یہ علماءوں نے ہم کو زیر زبر پیش کے چکروں میں الجھا کر کہا کہ نہیں جی، ارجلیکم اور ارجلکم میں پھنسایا، جبکہ میتھڈ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سمز کو سولف کیسے کیا جائے گا، اس کا میتھڈ، اس کا فارمولا کیسے نکلے گا کہ وہ جو غسلہ تھا وہ مسحہ ہوا اور مسحہ اسکپ ہو گیا، دیٹس اٹ۔ بالکل اسی طرح یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، کوئی مدت نہیں ہے ویٹ کرنے کی کہ ان کو پریگننسی ہو، کیونکہ ٹچ نہیں کیا ہے۔ پورا آپ کے پاس محکم آیت آ گئی، پورا فاؤنڈیشن آ گیا، اس کے باوجود بھی آپ ذرا سا دیکھ لیں معاشرے کا حال کیا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اور مجھ کو اللہ کی طرف سے یہ ضروری ہے کہ ہم معاشرے میں جو لیکنگ دیکھیں، ہم معاشرے میں جو غلطی دیکھیں، تو یہ مجھے اور آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنے معاشرے میں وہ باتیں کیوں نہیں کہیں جو کہ لوگوں کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ تو جناب ادھر کلیئر کر لیجئے کہ یہاں ہمارے پاس دلیل آ گئی کہ جسے ٹچ نہیں کیا ہے اس کی عدت نہیں ہے، کیونکہ وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ تعتدونہا، کہ تم عدد کرو ان کی گنتی گنو ان عورتوں کی، فمتعوہن،
اب جناب ادھر جب طلاق سے ریلیٹڈ بات آئی تو آپ نے دیکھا کہ طلاق کے بعد بھی متا دینا ہے، فائدے دینے ہیں. طلاق کے بعد بھی فائدے دینے ہیں، متا دینا ہے. سوچئے، اللہ معاف کرے ان شوہروں کو، اللہ توفیق دے ان شوہروں کو جو لات مار کے ذلیل کر کے ماں باپ کو بلا کر ذلیل کرتے ہیں، اور اللہ ان عورتوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان عورتوں کو بھی بہادر اور ہمت طاقت دے جو مردوں کے پیروں میں پڑ کر معافیاں مانگتی ہیں اور کہتی ہیں خدارا طلاق مت دو، خدارا طلاق مت دو. ارے بولنا چاہیے طلاق دو اگر دینا ہے تو. آپ کیا ایسے کیسے آپ عورتیں پیدا ہوئی ہو جو کسی سے گڑ گڑا کر کہتی ہو، وہ کہتا ہے میں تمہیں طلاق دوں گا، تم اس کے پیروں میں گر کر کہتی ہو طلاق مت دو. یہ حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ بچوں کو آپ نے سکھایا ہے. الٹا آپ مجھے کوسیں گے کہ تم بچوں کو غلط گائیڈ کر رہی ہو. ارے بچوں کو زندہ رہنا سکھاؤ، بچوں کو تعلیم دو، بچوں کو بتاؤ بیوہ بھی رہتی ہیں، بچوں کو بتاؤ کہ ذلیل ہو کے کسی کے گھر میں نہیں رہتے ہیں. ایک شخص طلاق دینا چاہتا ہے، بہت ڈیسنٹ وے میں کہو کہ ٹھیک ہے ہم سیپریٹ ہوتے ہیں، اگر آپ مجھے نہیں رکھ سکتے تو میں نے کیوں رہنا ادھر؟ مر جاؤ گی کیا؟ خدا نے تم کو اس مرد کے بغیر پیدا کیا ہے. تمہاری ماں کے پیٹ سے بھی جب تم نکلے، الحمدللہ ہم جیسے لوگ باپ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ وہ ہماری بچپن میں مر چکے تھے، لیکن عزت دینے والی خدا کی ذات ہوتی ہے، پالنے والے ذرائع پیدا کرنے والی ذات اللہ ہوتے. تو اس لیے عورتوں کو بھی اللہ عقل دے کہ کیا پیروں میں پڑھ کر مردوں کو کہتی ہیں کہ خدارا طلاق مت دیں. بھائی کل کی دیتے آج دو، فارغ کرو، اللہ میرے لیے بھی آسانیاں ضرور پیدا کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ طلاق دینا بہت بڑا، اگر غلط طلاق دی ہے بہت بڑا جرم ہے. اس کے مکافات عمل عورتوں کو بھی سہنے پڑیں گے. اگر عورتوں نے کسی مرد کو ستا کر اور طلاق لیے یا خلا لیا ہے، ذلیل کیا ہے، معاشرے میں دیکھیں تھوڑی پرابلم آتی ہے. تو عورتوں نے جہاں غلط سٹیپ اٹھایا ہے خدا ان کو بھی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پکڑیں گے. اور جہاں مردوں نے عورتوں کو ذلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی پوچھیں گے. سب کو دنیا ہی میں آپ دیکھیں گے، آپ دنیا ہی میں دیکھیں گے کہ جہاں جہاں غلط طلاقیں ہوئی ہیں ان کے انجام آپ خود دیکھیں گے. میں کوئی راکٹ سائنس یا کچھ ایسی بات نہیں بتا رہی ہوں جو آپ نے دیکھا نہیں ہو، میں تو آپ کو بتا رہی ہوں، آپ خود دیکھیں گے ان کے بڑھاپے، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی، کہ ان کی لائف میں کیا پرابلم آیا ہے، بڑھاپے سے پہلے بھی آ گیا ہے. لیکن آپ عورتوں کی بھی کچھ عزت ہے، کچھ عزت نفس ہے، اور مردوں کے لیے بھی ہے. ہمارا اس وقت آیت تو یہ تھی کہ جس عورت کی رخصتی نہ ہو، وہاں پریگننسی کے چانسز نہیں ہیں، وہاں عدت نہیں ہے. اور ہماری جو اتنی ابھی جذباتی باتیں ہوئی وہ متا پر ہوئی کہ طلاق دینے کے بعد بھی متا دو، فائدے دو، کچھ گفٹ کرو. ہنس کے طلاق ہم تو نظر ہی نہیں آتی، ہنسی مذاق میں نہیں ہوتی طلاق، لیکن تمیز کے ساتھ کاؤنسلنگ ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم دونوں نہیں رہ سکتے ہیں، اب ہمیں جدا ہو جانا چاہیے، تم یہ بھی لے لو، تم وہ بھی لے لو، تم پریشان نہیں ہونا، تم دوسری شادی کر لینا، آئی ایم سوری. یہ درمیان میں تو ہونا چاہیے نا کہ تم مجھے معاف کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں. فمتعوہن. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا براڈ مائنڈڈ ہے. اسلام کے قانون کو جاننے والے دیکھیں کہ کتنا ایڈوانس مذہب ہے، کتنا کھلے ذہن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، کہ اتنا کھلا ذہن ہو طلاق لینے والوں کا بھی کہ وہ مال و متا دیں، آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیں. وَسَرِّحُوهُنَّ. اور پھر رخصت کر دو ان کو سراحن جمیلہ، بہت ہی بھلے طریقے کے ساتھ اس بات کو اینڈ کر دو. یعنی رخصت کا ایک اور معنی ہوتا ہے بات کو اختتام کرو بہت ہی تمیز کے ساتھ، کہ ساری زندگی دونوں ایک دوسرے کو دعائیں بھی دیں، اچھے لفظوں سے بھی یاد کریں، بددعاؤں کا سلسلہ نہ چلے. کیونکہ ہمارا جو اختتام ہوتا ہے نا طلاق والا، اس میں تو سدا بد دعا رہتی ہے. خدا اس کو دکھائے گا، اللہ اس کو پوچھے گا، اللہ اس کو فقیر کرے گا، اللہ اس کو کیڑے ڈالے گا.
ایسے ہی سب ہوتا ہے. تو اللہ کی کتاب آپ کو کیا کچھ بتا رہی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کتنا ماڈرن مذہب ہے, کتنا کھلے ذہن کا اللہ تعالی ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہاں 49 آیت میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت سارے پوائنٹس تھے کہ نکاح تھا, پھر طلاق تھی, اور بغیر رخصتی کے طلاق ہو گئی کسی بھی وجہ سے. اللہ اس کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ نہیں لے رہے ہیں, اور اللہ نے ہمیں رول اور لا بتا دیا. اب آ جائیے آیت نمبر 50 بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ذہن کو بنانے کے لیے. وہی ہمارے ذہن کو بنانے والی یہ آیت ہے کہ یا ایھا النبی, اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کر کے کیا کہہ رہے ہیں اور مجھ تک کیا میسج پہنچ رہا ہے, یہ غور کیجیے. اے نبی, بے شک ہم نے حلال کیا ہے ہم نے آپ کے لیے ازواجک, بیویاں آپ کی, اللاتی, وہ بیویاں جو آتیتا اجورہن, جنہیں دیا ہو آپ نے حق مہر, اجرت ان کی, یعنی یہ جو حق مہر ہے اس کو اجورہن عربک میں کہا گیا. اور دیکھیں آپ نے پورا عاطفہ لینا ہے اور غور کرنا ہے, اور وہ بھی حلال ہیں جو ملکت یمینوں. اب آپ نے اور میں نے پھر وہی ہمارا گندی باتیں اور گندا کانسیپٹ کہ بیویوں کو تو نکاح پڑھ کے لاتے ہیں اور لونڈیوں کو بغیر نکاح کے بتایا گیا کہ جی دین میں جائز تھا بغیر نکاح کے. آپ اس پوری آیت کو کنکلیوڈ کیجئے گا اور پھر آپ ہی یہ بات طے کیجئے گا کہ حلال کا مطلب کیا ہوتا ہے. کہ آگے پھپھی کی بیٹیاں, خالہ کی بیٹیاں, ماموں کی بیٹیاں لکھی ہیں, تو اگر اللہ نے کہا ہے حلال ہے تو کیا ایسے ہی حلال ہے, لونڈیوں کی طرح حلال ہے؟ پھر لونڈیوں کے لیے الگ چیز کیوں نہیں آئی, کہ بغیر حق مہر کے کیوں نہیں آیا؟ سب کو آپ دیکھیے اللہ نے ایک لسٹ میں لے آئے. آپ خود دیکھیے آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. اے نبی, بے شک ہم نے حلال کیا ہم نے آپ کے لیے بیویاں آپ کی, وہ بیویاں جو دے دیا ہو آپ نے ان کے حق مہر, اور وہ عورتیں بھی حلال ہیں جو ملکت یمین ہیں جنہیں دے دیا ہو آپ نے ان کے حق مہر. مما افا اللہ علیکا, اس سے جو دلوایا, عطا کیا, مال فی جو ملی آپ کو, و بناتی امی کا. اب جناب آ جائیے یہاں پر بھی عاطفہ لے آئیے. حلال ہے اے نبی آپ کے لیے بناتی امی کا, بیٹیاں آپ کی چچا کی. سوچئے حلال ہیں تو پھر آپ پورا عاطفہ کیا لیں گے؟ اجرت کے بعد, مطلب حق مہر کے بعد, نکاح کے بعد حلال ہیں, یا آپ یہ لے لیں گے کہ حلال ہے. لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹیاں موجود ہیں, تم اپنی جو خواہش نفس ہے وہ میری بیٹیوں کے ساتھ پوری کرو, تو کیا بغیر نکاح کے؟ تو پھر خود ہی تم عاطفہ وہاں خود لگاتے ہو نا, کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے. اتنے جاہل اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے کہ اللہ جی میں نے تو سمجھا تھا کہ نبی کے لیے سب حلال ہے بغیر نکاح کے. تو ایسے جوتے پڑیں گے نا ہم کو ہماری عقل پر, کیونکہ ہماری عقل جہاں ہم نے چلانی ہوتی ہے وہاں ہماری بہت اچھی چلتی ہے. تو اس لیے ذرا سا غور کیجئے اور غور سے ان آیتوں کو دیکھیے کہ اے نبی حلال کیا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کے چچا کی بیٹیاں, اور حلال ہے آپ سے آپ کی پھپھی کی بیٹیاں, عماتی کا و بناتی خولی کا, اور آپ کے ماموں کی بھی بیٹیاں حلال ہے آپ کے لیے, اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں. کب؟ نکاح کے بعد اور حق مہر کے بعد. تو پھر اس کے اندر ملکت یمین بھی آ گیا. ادھر آپ نے کیسے جسارت کی, آپ کی ہمت کیسے ہوئی, اتنی ہمت آپ کے پاس کیسے ہے کتاب لکھنے والوں پر, جنہوں نے کہا کہ ملکت یمین کو تو بغیر ادا کیے, کیونکہ وہ تو ہم نے خرید کر لائے ہیں, تو جناب وہ تو ہم ان کو حق مہر نہیں دیں گے. تو جناب آپ 5واں پارہ ذرا سا پڑھ لیجئے گا, اس کے اندر لکھا ہے کہ آزاد کی لونڈیوں سے شادی ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے. آزاد انسان کی, آزاد آقا کی لونڈیوں سے شادی ویسے بھی پروہیبٹڈ ہے.
بہت بہت مشکل حالات ہوں، کوئی آزاد شخص کے پاس پیسہ نہ ہو، کوئی آزاد شخص کو بیوی کی بہت سخت ضرورت ہو، تب جا کر پروردگار نے ہمیں حکم دیا کہ پھر جا کر تم لونڈی سے کرو، اور اگر تم صبر کر لو، برداشت کر لو، ایک آزاد انسان اگر لونڈی سے نہ کرے تو وہ بہتر ہے، اور لونڈی کا نکاح غلام شخص سے کر دیا جائے۔ یہ سٹیٹس اللہ نے اتنا ڈیسنٹ وائس ہم کو بتایا کہ کسی کی حتک عزت نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کو برا فیل نہ ہو، اور اللہ نے آپ کو کہا تھوڑا سا سٹیٹس کا خیال رکھ لیا کرو۔ ہمارے یہاں تو ایکچولی دماغ ہی یہی بن گیا کہ بادشاہ نے مچھیرن کی بچی سے شادی کر لی، بادشاہ نے وہ بیر توڑنے والی ایک جاہل اور لڑکی سے اچھل کر بیر توڑ رہی تھی تو شادی کر لی، صرف خوبصورتی کی بنا پر اس سے شادی کر لی۔ تو آپ آج کیوں نہیں یہ نظر آتا؟ آج یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ اتنے ہی اچھے تو آپ اپنے ماسی نوکروں کے بچوں سے کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ تو غلام بھی نہیں ہیں، وہ تو آزاد ہی کہلائیں گے، لیکن کیوں آپ کے پاس اتنا سٹیٹس ہے؟ تو غور کیجئے گا، خدا کا واسطہ دین کو بدنام مت کیجئے کہ کوئی کلمہ پڑھنے کو ڈرے کہ اتنا گندا مذہب ہے کہ ہم کلمہ بھی نہ پڑھیں، کہ ان کا مذہب یہ کہتا ہے کہ تو جب میں کہتی ہوں کہ تم لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ لونڈی سے باڈی ریلیشن ہے، کہا پہلے ہوا کرتا تھا نا، اب تو نہیں ہے۔ میں نے کہا شرم تو آتی نہیں ہم کو کہ پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی پہلے اسلام اتنا کرپٹ تھا؟ کیسی باتیں کرتے، اور یہ سارا نتیجہ ہے وہ 6 اور 4 کتابوں کا جو بیچارے ان رائٹروں نے بھی نہیں لکھی ہے۔ وہ بھی بیچارے قیامت کے دن اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کسی اور کا کمال تھا ہمارے ناموں سے جنہوں نے اتنی گندی اور اتنی ایسی باتیں لکھی ہیں جو اسلام کو جس نے مسخ کیا ہے وہ ذلیل ہوگا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہوگی ہر جھوٹوں پر۔ تو ادھر آپ نے غور کرنا ہے کہ بہت کلیئر ہو گئی ہے آیت کہ اے نبی حلال ہے آپ پر تو جس میں بیویاں بھی آئیں اور کزنز بھی آئیں اور ملکت یمین بھی آئیں، اور سب کے لیے نکاح کا ریسٹرکشن اور مہر کی ریسٹرکشن سب کے لیے ایک ساتھ آ گئی۔ اب آ رہی ہے اللاتی ہاجرن معک، اور اے نبی آپ کے لیے وہ عورتیں بھی حلال ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہو آپ کے ساتھ۔ تو میں تھوڑا سا اور بھی آپ کو بتا دوں کہ کزنز بھی وہی حلال تھیں جو ہجرت کرتی تھیں، کیونکہ جنہوں نے اس وقت ہجرت نہیں کی تو قرآن نے کہا تھا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں لیکن انہوں نے اگر ہجرت نہیں کر کے دکھائی ہے تو لست منہم شیء، اے نبی آپ کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے وہ کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے ایز اے مسلم، تو ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے ساتھ اور حلال ہے آپ پر، وامرأۃ مؤمنہ، اور مومن عورتیں بھی حلال ہیں۔ اب آ گئی ان کی شرط، ان شرطیہ ہے، بہت غور سے دیکھیے گا کہ وہ والی عورتیں آپ پر حلال ہیں کہ ان وہبت نفسہا، اگر وہ ہبا کر دیں، گفٹ کر دیں، اجرت کو معافی کر لیں یا ہبا کر لیں اپنے نفس کو نبی کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، کہ ایک عورت آ کر کہتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اے نبی آپ پر اس لیے حلال ہے کہ بڑوں کی اجازت سے، ولی کی اجازت سے نکاح ہوتا ہے۔ تو اے نبی آپ ہی ولی ہو، النبی اولا بالمؤمنین، نبی ولی ہے مومنوں کے، تو نبی ولی ہوتے ہوئے بھی جس عورت سے چاہیں گے تو نکاح کریں گے۔ یہ عورتیں آ کر ہبا کریں گی کہ جی میں آپ کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں، مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ تو جب نبی جس سے چاہیں گے تو نکاح ہوگا، نکاح وہ ہوگا جس میں حق مہر دینا پڑے گا، نکاح وہ ہوگا جو سٹیبل ہوگا، جو عقد کون سا ہوتا ہے، غلیظہ، یہ کیا لفظ آیا ہے کہ باقاعدہ مضبوط عہد ہوتا ہے، یہ میثاقاً غلیظہ، یہ میثاق ایسا ایک اگریمنٹ ہوگا نکاح کا
جو پختہ ہوگا، یہ نہیں کہ آپ جو کتابوں میں اپنی روایتوں میں لکھتے ہیں کہ آج ایک نے استعمال کیا تو کل دوسرے نے استعمال کرنا ہے اور پرسوں تیسری جگہ وہ بک کر چلی جائے گی. خدا کی مار پڑے ایسے جھوٹوں پر جنہوں نے دین کی اتنی شکل کو بگاڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اب آپ نے آگے دیکھنا ہے، کیونکہ میں یہاں پر اب سٹاپ کروں گی، 29 منٹس ہو گئے تقریباً. آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ اب نبی کے لیے کچھ خاص باتیں آئیں گی جو عام مسلمانوں پر نہیں ہے، جس کے جو ٹرمنالوجی ہوگی وہ آپ نے رٹ لینا ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ یہ جو کچھ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ عورتیں ہبہ اپنے آپ کو آپ کے لیے کر سکتی ہیں، یہ خالصۃ لک من دون المؤمنین ہے. یہ سب کے لیے نہیں ہے کہ ایک عورت آ کر ہبہ کرے اپنے ولی کے بغیر اور کہے جی میں اور تم نکاح کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں تو جی نکاح ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، ہاں جن کے ولی ظالم ہوں، جن کے ولی کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوں تو اس کو گورنمنٹ کو ولی بنانا پڑے گا. یہ ضروری ہے کہ جس کے ولی ظالم ہوں، جس کے ولی زیادتی کرتے ہوں، لیکن جن کے ولی ظالم نہیں، زیادتی نہیں کرتے ہیں، تو ان عورتوں اور لڑکوں کو، لڑکیوں کو شرم کرنی چاہیے کہ جن ماں باپ نے ان کو پالا ان کی اجازت کے بغیر یہ نکاح کر لیتے ہیں، یہ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز. اپنے ماں باپ کے پیسوں پہ پلنے والے بچے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کو ماں باپ کو ولی بنانا چاہیے. لیکن اگر ماں باپ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، ظالم ہیں، تو انہیں گورنمنٹ کو ولی بنانا پڑے گا. لازماً ان کو گورنمنٹ کو ولی بنانا پڑے گا. ان کے پاس باقاعدہ پیپر ہونے چاہیے. تو ادھر جو خالصۃ لک من دون المؤمنین کو آپ لوگوں نے خاص فوکس کرنا ہے کہ یہ کچھ خاص رعایتیں تھیں. آگے انشاءاللہ وہ چلیں گی، ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. میں اس کے ساتھ اینڈ اپ کرتی ہوں کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین کو آپ نے غور کرنا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو نبی کے لیے خالص تھیں، جس میں وہ بغیر نکاح کے لونڈیوں کا حکم تو نبی کو بھی نہیں ہے. اس کا تو محکم آیت 5ویں پارے میں آ چکی ہے کہ آزاد سے کرے گا، غلام اور لونڈی ایک دوسرے سے کریں گے. اگر کوئی بہت پریشان ہے جو آزاد کو حق مہر آزاد والا نہیں دے سکتا، یعنی اچھا ہینڈسم پہ نہیں دے سکتا، پھر جا کر وہ لونڈی سے کرے گا. اور اگر وہ بھی نہ کرے تو اللہ نے اس کو منع کیا ہے کہ اگر یہ نہ کرو اور صبر کر لو تو بہتر ہے. تو ہم اس آیت کو ایسے ہی چھوڑتے ہیں کہ وہ عورتیں جو ہبہ کر لیں نبی کے لیے، اگر ارادہ کرے نبی بھی این یستن کی یہ کہ وہ نکاح کرے اس سے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص رعایت آپ کے لیے ہے اے نبی، مومنوں کے علاوہ، کیونکہ قد علمنا، یقیناً اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، ما فرضنا علیہم، جو عام مومنین کے لیے کیا فرائض ہیں، کیا ضروری عام مومنین کے لیے. اللہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی ازواج کے معاملے میں، ان کی ملکت یمین کے معاملے میں، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجْ، تاکہ تم پر کوئی گناہ نہ ہو، تم پہ کوئی خطا کی کوئی تنگی نہ ہو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس معاملے میں اللہ کسی کو ڈیفالٹر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس معاملے میں زنا کر جائے یا گناہ کر جائے اور جھوٹ موٹ اللہ رسول کے نام لے لے. اللہ نہیں چاہتے ہیں. اللہ نے آپ پر بہت کلیئر کیا ہے یہ ٹاپک کو، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تمہیں ان تمام بے حیائیوں سے بچاتے ہوئے بخشنا چاہتے ہیں، بڑے رحیم ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.